الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں کرتے حقیقت میں، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کے ساتھ، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے اپنے آپ سے دھوکہ کرنے کو۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ ان آیتوں میں منافقین کی قباحتیں مذکور ہیں اور 15 قباحتیں ان آیات میں مذکور ہیں۔ اس آیت میں بھی منافقین کی 2 قبیح اوصاف ذکر ہیں، خداع اور عدم الشعور بالخداع، یعنی دھوکہ دہی اور اپنے نقصان سے لا علم ہونا، کہ اس دھوکے کا نقصان ان کے اپنی جانوں کو ہی ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ یہ منافقین ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون، تو اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ ان میں خداع یعنی دھوکہ ہے، دھوکے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے، انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ پھر یہ جملہ یعنی یخادعون اللہ، یہ بغیر عطف کے ذکر ہے اور اسے استئناف کہتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی، ہم نے بتایا تھا کہ استئناف میں جواب ہوتا ہے ایک سوال کا، یعنی ایک سوال پچھلے جملے میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جب ان کے دل میں تصدیق نہیں ہے، ایمان کی تصدیق نہیں ہے، تو پھر زبان سے اقرار کا کیا فائدہ؟ یہ لوگ اقرار کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ ان کا ایمان کا اقرار دھوکہ دینے کے لیے ہے، اور اس سے ان کا مقصد دنیاوی فوائد کا حصول اور مومنین سے اپنی جان و مال کو محفوظ کرنا ہے۔ یعنی ایک مقصد یہ ہے کہ دنیاوی مفاد حاصل ہو جائیں، مال و متاع حاصل ہو جائے، اور دوسرا مقصد اپنی جان محفوظ کرنا ہے مومنین سے، کہ مسلمان ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، تو یہ مقصد ہے۔ پھر یخادعون، خداع کا مادہ قرآن کریم میں 5 دفعہ ذکر ہے۔ لغت میں خداع پوشیدگی اور فساد کے معنی میں آتا ہے، اور منافقین میں یہ دونوں صفات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتے بھی ہیں اور فساد بھی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ لغوی معنی ہے خداع کا، پوشیدگی اور فساد، اور عرف میں خداع دھوکے کو کہتے ہیں، دھوکہ دینے کو۔ اعراب القرآن میں محی الدین درویش رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خداع اسے کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ اور۔ یہی منافق کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور زبان سے وہ اسلام کا اقرار کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حدیث مرفوع سے خداع کا یہ معنی نقل کیا ہے، ان تعمل بما امرک اللہ بہ وتطلب بہ غیرہ، یعنی ظاہری طور پر اللہ کا حکم مانے اور مقصد اس کے علاوہ کچھ اور ہو، جیسے جہاد کرے لیکن مقصد اس سے اللہ کی رضا نہیں بلکہ شہرت ہو، یا دین کا کوئی اور کام کرے لیکن اس سے مقصد کچھ اور ہو، اللہ کی رضا مقصد نہ ہو، تو اسے خداع کہتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ اس کی تعریف بیان کی ہے۔ تو اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین پر عمل کرے، عبادت کرے دنیاوی اغراض کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ تو یہاں یہ لفظ منافق کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ بھی عبادت دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔
تو اس لیے یہاں پہ منافقین کے لیے خدا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا یخادعون اللہ، کہ وہ لوگ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھوکہ تو اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جو اس سے لا علم ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہاں یخادعون اللہ کا کیا مطلب؟ تو علماء تفسیر نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گمان میں۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علام الخبیر ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، اور یہ اصل میں اس طرح ہے کہ یخادعون رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کو، مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ والذین آمنوا میں جو واو ہے، یہ واو تفسیریہ ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مومنین کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا۔ تو یہ کچھ جوابات دیے ہیں علماء نے، اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہیں جو علماء سے منقول ہیں۔ تو یہ ایک سوال اور اس کا جواب۔ پھر ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یخادعون میں یہ باب مفاعلہ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں فعل کا صدور ہوتا ہے جانبین سے، دونوں طرف سے ایک ہی کام ہوتا ہے۔ تو یہاں یخادعون اللہ کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بھی خدا کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خدا ہوتا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خدا کا صدور ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء 142 نمبر آیت میں اس کی صراحت موجود ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خدا کا صدور ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ مخلوق بھی خدا کرتی ہے جیسا کہ منافقین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خدا کا صدور ہوتا ہے، لیکن وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ صفات کی بحث ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بحث میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی، اور یہاں بھی مختصر انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں۔ ان میں سے بعض صفات تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں بھی رکھی ہیں، لیکن مخلوق کی صفات کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ صفت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے۔ تو اس پر ایمان لانا یہ فرض ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی یہ فرض ہے، لیکن مخلوق کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کرنا یہ جائز نہیں، بس اس پر مطلق ایمان لانا فرض ہے، اور اس کا انکار یہ کفر ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ انکار کرے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح اور بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، پیر ہے، ایڑی ہے، تو یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو خدا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لیکن مخلوق کے خدا کی طرح یہ نہیں ہے، مخلوق کے خدا کے مشابہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خدا کا صدور ہوتا ہے۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ باب مفاعلہ کبھی مبالغے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس آیت میں یخادعون کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ دھوکے کرتے ہیں، ایمان اور دین میں
بہت زیادہ دھوکے کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے دھوکے کرتے ہیں، تو اس میں مبالغہ ہے، کیونکہ ایمان اور دین کے معاملے میں دھوکہ کرنا یہ دنیاوی معاملات میں دھوکے سے بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ دین کے معاملے میں بہت بڑے بڑے دھوکے کرتے ہیں اور بہت زیادہ دھوکے کرتے ہیں۔ پھر ہے والذین آمنوا، کہ یہ منافقین مومنین سے بھی دھوکے کرتے ہیں، اور مومنین سے مختلف طریقوں سے دھوکے کرتے ہیں، جھوٹی قسموں کے ذریعے اور حیلے بہانوں کے ذریعے، عذروں کے ذریعے، جیسے کہ سورۃ توبہ میں ہے تفصیل کے ساتھ، اور اسی طرح اپنا ایمان ظاہر کر کے، خود کو مسلمان ظاہر کر کے، جیسے کہ سورہ مجادلہ 14 نمبر آیت میں ہے۔ تو یہ طریقے ہیں ان کے مختلف مومنین کو دھوکہ دینے کے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی جانوں کو۔ تو اس میں مخادعہ یعنی دھوکے کے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دھوکے کا انجام کیا ہے، کہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ انفسہم، انفس یہ نفس کی جمع ہے، یہ بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ یہ کسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ مفرد اور جمع دونوں ملا کر 280 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ پھر ہے وما یشعرون، یہ ان کے دھوکے کا انجام ہے کہ اس دھوکے کا نقصان ان کو خود ہی ہوتا ہے، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے، اتنے جاہل ہیں کہ انہیں اپنے نقصان کا بھی علم نہیں ہے۔ وما یشعرون، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اپنے نقصان کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں کرتے حقیقت میں، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کے ساتھ۔ وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے اپنے آپ سے دھوکہ کرنے کو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم، کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو قرآن نازل کر کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت میں بھی منافقین کے لیے زجر ہے، اور منافقین کی 2 قبیح خصلتیں ذکر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ منافقین کا بیان جاری ہے، اور ان آیات میں منافقین کی 15 قباحتیں اور بری عادتیں ذکر ہوں گی۔ تو اس آیت میں بھی منافقین کی 2 قبیح خصلتوں کا ذکر ہے، اور یہ زجر ہے منافقین کے لیے۔ ایک خصلت یہ ہے کہ ان کے دل میں باطنی روحانی مرض ہے، اور دوسری یہ کہ انہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ یہ جملہ بھی استئناف ہے، کیونکہ بغیر حرف عطف کے ذکر کیا گیا۔ یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ استئناف کا مقصد ایک سوال کا جواب ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ ولا یشعرون، کہ یہ اپنے نقصان سے لا علم ہے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اپنے نقصان سے کیوں لا علم ہے؟ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ فی قلوبہم مرض، یہ اپنے نقصان سے اس لیے لا علم ہے کیونکہ ان کے دل میں باطنی مرض ہے۔ تو اس لیے یہ علت ہے لا یشعرون کی، اور یہی پچھلی آیت سے اس کا ربط بھی ہوا۔ فی قلوبہم، اس میں فی حرف معانی میں سے ہے، اور اس میں انغماس کا معنی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ بات پہلے بھی گزر گئی
تو اس میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یہ باطنی مرض ان کے دل کی تہ تک اتر چکا ہے، فی قلوبہم، اور اب اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ دوسرا فی قلوبہم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں دل کے مرض سے ظاہری مرض مراد نہیں ہے، جیسے کہ دل کا دورہ، حرکت قلب کا بند ہو جانا، یا دل کے کسی رگ کا بند ہو جانا، تو یہاں یہ ظاہری امراض مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد باطنی اور روحانی مرض ہے، کہ ان کے دل میں روحانی مرض ہے۔ مرض کسے کہتے ہیں؟ مرض اس کا لغوی معنی ہے ضعف اور کمزوری۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 112 دفعہ ذکر ہے۔ مرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری جو کہ بدنی ہوتا ہے، بدنی مرض، اور دوسرا باطنی معنوی مرض، جسے روحانی مرض بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ دونوں قسم مذکور ہیں۔ بدنی مرض کا معنی ہوتا ہے کہ بدن کا اپنے خاص اعتدال سے نکل جانا، اپنی نارمل حالت سے جسم کا نکل جانا۔ تو جب اس کا مناسب علاج ہو جائے اس ظاہری مرض کا، تو انسان کو صحت ملتی ہے، لیکن اگر اس کا مناسب علاج نہ ہو تو اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زوال حیات دنیاویہ، یعنی دنیاوی زندگی کا ختم ہو جانا اور انسان کا مر جانا۔ تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روحانی مرض بھی ہے، باطنی مرض۔ اس کا معنی ہوتا ہے ضعف الاعتقاد والاعمال والاخلاق، یعنی انسان کے عقیدے، اعمال اور اخلاق میں ایسا ضعف پیدا ہو جانا کہ جس کی وجہ سے انسان اعتدال شرعی سے نکل جائے۔ روحانی و باطنی امراض بہت سے ہوتے ہیں، جیسے کہ جہل ہے، بزدلی ہے، حسد، کینہ، نفاق، یہ سب باطنی امراض ہیں۔ تو اس کی تعریف یہ ہوئی کہ انسان کے عقیدے میں، اعمالوں میں، اخلاق میں ضعف پیدا ہو جائے، جو کہ انسان کو اعتدال شرعی سے نکال دے۔ تو یہ ہے باطنی مرض کی تعریف۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دنیاوی اور اخروی فضائل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن و سنت کے ذریعے شریعت کے مطابق اس مرض کا روحانی علاج کیا جائے تو اس باطنی مرض سے صحت انسان کو مل جاتی ہے، لیکن اگر اس کا شرعی طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زوال حیات الاخرویہ، یعنی اخروی زندگی کا زوال، جنت سے محرومی اور جہنم کا مستحق ہونا۔ تو اس آیت میں مرض کی دوسری قسم مراد ہے، یعنی باطنی اور روحانی مرض۔ پھر اس کی تعیین میں مفسرین سے مختلف اقوال ذکر ہیں، جیسا کہ شک، ریا، نفاق، سرکشی، کفر وغیرہ، یہ تمام الفاظ اس میں داخل ہیں اور یہاں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس لفظ مرض کے 7 مصداقات ذکر ہیں، یعنی یہ 7 بھی باطنی امراض ہیں منافقین کے۔ نمبر 1 شک، نمبر 2 کفار سے دوستی، نمبر 3 نامحرم عورتوں سے دوستیاں اور مجالس، نمبر 4 دنیاوی مفادات کے لیے اللہ و رسول کی اتباع، نمبر 5 مومنوں سے کینہ اور بغض، نمبر 6 جہاد میں بزدلی، نمبر 7 نفاق اعتقادی۔ تو یہ 7 مصداقات ہیں جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہیں مرض کے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ منافقین کا روحانی مرض جیسے مومنین سے حسد، کینہ اور جلن، تو اس کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن سے اور حدیث سے ان کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی یہ شریعت کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے ان کے مرض میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ ان پر دوائی الٹا اثر کرتی ہے،
دوائی سے ان کا مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن و حدیث اور پوری شریعت ہر روحانی مرض کا علاج ہے، لیکن منافقین پر ان کا الٹا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ قرآن و حدیث سنتے ہیں تو ان کی مومنین سے، شریعت سے، شرعی نظام سے جو مخالفت ہے، جو کینہ ہے اور دشمنی ہے، وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس سے ان کا علاج نہیں ہوتا۔ پھر فزادہم اللہ مرضا میں دو توجیحات ہیں۔ ایک توجہ یہ ہے، ایک قول کہ یہ بد دعا ہے منافقین کے لیے، اور دوسری یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے ان کا علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے ان کے مرض میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں ہے، سورۃ الاسراء میں ہے، توبہ میں ہے۔ اور ایک مطلب فزادہم اللہ مرضا کا خازن سے نقل ہے، تفسیر خازن میں، کہ قرآن کریم کی آیتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوتی رہتی تھیں، تو منافقین جو ہیں یہ پہلے ایک کا انکار کرتے تھے، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، تو اس طرح ان کا یہ مرض جو ہے، کینہ، حسد، بغض مسلمانوں سے، شریعت سے، شرعی نظام سے، یہ بڑھتا جاتا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ قاسمی رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ اس سے ان کے حسد، کینہ اور نفاق میں زیادتی مراد ہے، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا کرتے، اپنے نبی اور مومنین کی مدد کرتے، تو اس سے ان کا یہ مرض بڑھ جاتا، تو یہ مراد ہے فزادہم اللہ مرضا سے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جن منافقین میں یہ صفات ہوں تو ان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کریں، کیونکہ جب ان میں خیر کی کوئی توقع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے زمین کو پاک کر دیں، تو اس کی انہیں بد دعا دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ان کے شر سے بچ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ منافقین کی عقوبت اخروی ہے، یعنی ان کا اخروی انجام اور اخروی سزا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں علیمٌ مولمٌ کے معنی میں ہے، یعنی درد دینے والا، ایسا درد دینے والا کہ جو ان کے دلوں کو درد پہنچائے، ایسا عذاب۔ یہ عذاب جو ہے یہ ان کی دنیاوی حالت کے بالکل مناسب ہے، کیونکہ جس طرح مومنین کی ترقی اور غلبے سے ان کے دل میں درد ہوتا تھا، تو اسی طرح آخرت میں بھی ان کو ایسا ہی دردناک عذاب دیا جائے گا کہ جو ان کے دلوں کو درد پہنچائے گا۔ تو یہ عذاب علیم ان کی دنیاوی حالت کے بہت مناسب ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا عذاب عظیم کا، تو وہ کفار کے اخروی انجام کا ذکر تھا۔ کافر کا کفر چونکہ ظاہر میں بہت بڑا اور واضح ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے عظیمن کا لفظ مناسب تھا، اور منافق کا نفاق اس کے دل میں چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل کو درد دینے والا عذاب علیم، یہ اس کے لیے مناسب ہے، اس لیے یہاں پہ عذاب علیم ذکر کیا گیا اور وہاں پہ عذاب عظیم۔ بما کانوا یکذبون، کذب کا لغوی معنی ہے تردد اور خطا، اور عرف میں خلاف واقع کو کذب کہتے ہیں، چاہے وہ قول ہو یا فعل، اور اردو میں ہم جسے جھوٹ کہتے ہیں، تو کذب عربی میں جھوٹ کو کہتے ہیں۔ یہ مادہ قرآن کریم میں 280 دفعہ ذکر ہے، اور ایک دفعہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہے، باقی تمام عرفی معنی میں استعمال ہے۔ پھر بما کانو میں با سببیہ ہے اور ما مصدریہ، اور کانو یکذبون فعل مضارع پر کانا داخل ہوا ہے، تو یہ قاعدہ ہے کہ فعل مضارع پر جب کانا داخل ہو جائے تو اس میں ہمیشگی کا معنی پیدا کرتا ہے، تو اس کا معنی بنے گا بسبب کذبہم دائما، یعنی ان کو عذاب علیم اس لیے دیا جائے گا کیونکہ وہ لوگ
ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے، ان کی عادت تھی جھوٹ بولنا، جھوٹ ان کی عادت بن چکی تھی کہ یہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے تھے اور بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ پھر ایک ان کا قولی جھوٹ ہے اور دوسرا فعلی جھوٹ۔ قولی جھوٹ ان کا پچھلی آیت میں مذکور ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، تو یہ ان کا ایک جھوٹ ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے، دل میں ان کی نفاق ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی ان کے جھوٹ قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں مذکور ہیں۔ اور فعلی جھوٹ ان کا یہ ہے جو کہ اس آیت میں مذکور ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو، یہ ان کا فعلی جھوٹ ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ عذاب علیم کا سبب ہے، دردناک عذاب کا سبب ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور قرآن کریم میں عقوبۃ الکذب یعنی جھوٹ کا انجام اور اس کی سزا یہ بھی مذکور ہے، جیسا کہ ایک سزا سورہ مومن 28 نمبر آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آل عمران 61۔ جھوٹ کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے جھوٹ، جیسے اس آیت میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پھر قرآن کریم میں جھوٹ کی قباحتیں بھی مذکور ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی قباحت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اسی طرح جھوٹ اہل باطل کا طریقہ ہے، جیسے کہ منافقین کا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اور جھوٹ شیاطین کا طریقہ ہے یلقون السمع وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، جھوٹ مومنین کو تکلیف دینے والے لوگوں کا طریقہ ہے، مومنین کے، مسلمانوں کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ جھوٹ کی قباحتیں۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھ لیں، فی قلوبہم مرض، کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو قرآن نازل کر کے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔